اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خاص مہمان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار متعال کا شکر ہے، کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، ہم جیسے بھاگے ہوئے بندوں کو، فراری بندوں کو، پروردگار متعال سے غافل ہوئے بندوں کو توفیق دی کہ ایک اور ماہ رمضان میں ہم پروردگار متعال کی ضیافت کو اور دعوت کو درک کر سکیں۔ کیا شرف ہے عزیزان گرامی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمارے علماء ہوتے ہیں، ہمارے مجتہدین ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں کہ تمام دنیا جو ہے ان کی عزت کرتی ہے، تمام دنیا ان کی قدر و منزلت کو جانتی ہے، لیکن جو ان کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں وہ بخوبی احساس کرتے ہیں اس بات کو کہ تمام دوسرے دنیا والے جو ان کی قدر و منزلت سے غافل ہیں، یا جو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں پہچانتے اور ان کی قدر و منزلت سے غافل ہیں، جو انبیاء الہی کی قدر و منزلت سے غافل ہیں، جو قرآن مجید کی قدر و منزلت سے غافل ہیں، وہ کتنی بڑی تاریکی میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے متعلق یہ احساس ڈیولپ کریں کہ اگر آپ کو ماہ رمضان کی قدر و منزلت حاصل ہوئی ہے تو آپ قسمت والے، اور بہت بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس ماہ کی قدر و منزلت کو نہ جان سکے یا وہ ایفرٹس کو انجام نہ دے پائیں جو اس عظیم مہینے میں انجام دینی چاہیے۔ عزیزان گرامی، دعا استقبال ماہ رمضان از امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام میں ہم نے سب سے پہلے پروردگار متعال کی حمد کو ادا کیا، پھر ماہ رمضان کی فضیلتوں کو ہم نے احساس کرنا چاہا، اس کے بعد پروردگار متعال سے حقیقی معنی میں روزے رکھنے کو ہم نے طلب کیا، اور امام علیہ السلام کی جملات سے ہمیں پتہ چلا کہ حقیقی معنی میں روزہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں سنا ہے وہ اس سے پہلی ریکارڈنگ سنیں، لنک بھی میں نے اوپر رکھی ہوئی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعا ماہ رمضان میں کرنا کیا ہے ہمیں۔ کیا ماہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ افطار ڈیلز کو سرچ کرو اور پھر مختلف ٹی وی سیریز کا انتظار کرو اور پھر گپے ٹکاؤ اور پھر یہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ چلے جاؤ، فلاں کے یہاں افطاری، اس کے یہاں افطاری، اور اسی میں ماہ رمضان کو ختم کر دو؟ یعنی افطار سے پہلے افطار کے انتظار میں، اور افطار کے بعد جو ہے وہ اگلے دن کے افطار کے انتظار میں بس ماہ رمضان کو کسی طرح گزار۔ کیا یہ ماہ رمضان ہے؟ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ اگر ہم امام علیہ السلام کی جملات کو پڑھ لیں، آپ کی خدمت میں شرح کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ بیان کیا ہے آسان بنا کر، تاکہ ایک دفعہ ہم پڑھ لیں، پھر ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دعا کے 8ویں حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ حصہ نماز کا حصہ ہے۔ پروردگارہ، تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، وقفنا فیہ علی مواقیت الصلاة الخمس بحدودها التي حددت وفروضها الذي فرضت ووظائفها الذي وظفت واوقاتها الذي وقتت۔ پروردگارہ، اس عظیم مہینے میں ہمیں 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں معرفت عطا فرما، ان کے وقت کے بارے میں ہمیں آگہی دے، ہمیں سکھا کہ ان کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ان کے واجبات کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما دے، نمازوں کی شرائط سے ہمیں آگاہ فرما، ان کے آداب کے بارے میں ہمیں معرفت عطا فرما، ان نمازوں کی فضیلت کے وقت کے بارے میں ہم جانیں اور ہمیں پتہ چلے کہ فضیلت کا وقت کیا ہے، غیر فضیلت کا وقت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، دیکھیں کوئی ضرورت نہیں کہ ایک دم سے ہم اپنے نمازوں کو ماہ رمضان میں پرفیکٹ کر دیں۔ اب پتہ چلا کل سے اذان کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اقامے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، پھر اقامے کے بعد اور نماز سے پہلے کے مستحبات کر رہے ہیں، اور پھر نماز میں بھی ہم مستحبات انجام دے رہے ہیں، اور نماز کے بعد 2 نماز کے بیچ کے مستحبات، اور پھر نوافل، اور پھر نماز، اور پھر نوافل۔ دیکھیں ایک دفعے میں اتنا کرنا، ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو مداومت کے ساتھ انجام پائے، اگرچہ کم ہو۔ ایک چیز اپنی نماز میں ایڈ کریں، مثلا ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، نماز کے بعد اس خوبصورت دعا کو اگر آپ چاہیں تو بس پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یعنی اگر اب تک مستحبات انجام دیتے تو بہت اچھا، اس کو مزید اس میں نکھارنا ہے، اس کو مزید آگے بڑھائیں۔ لیکن جو لوگ نماز میں صرف مختصر نماز پر ہی توجہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کی تعقیبات وغیرہ پر توجہ نہیں دیتے، تو وہ ایک کم سے کم دعا ایڈ کر لیں، یا تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایڈ کر لیں، یا اذان اور اقامے کو شروع میں ایڈ کر لیں، یا اس خوبصورت دعا کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الہی، پروردگار، ہادہ صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا، پروردگار یہ ایک نماز ہے جو میں نے تیرے بارگاہ میں پیش کی ہے، نہ تجھے اس کی حاجت ہے، نہ تجھے اس میں کوئی رغبت ہے، تجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ، پروردگار میں نے تعظیم کی ہے، تیری اطاعت کی ہے، اور تیرے حکم کی اجابت کی ہے جس کی طرف تو نے مجھے رہنمائی کی تھی۔
اب پھر پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا ان کان فیہا خلل، پروردگار اس میں کوئی اگر پرابلم تھی، نماز میں کوئی خرابی تھی، او نقص، کوئی نقص تھا، من رکوعہا، اس کے رکوع میں، او سجودہا، یا اس کے سجدے میں، فلا تؤاخذنی، پروردگارہ تو مجھے مواخذہ نہ کرنا، تو مجھ غریب سے کچھ نہ پوچھنا پروردگارہ، میرے جو بس میں تھا وہ میں نے انجام دیا، وتقبل علی بالقبول والغفران، پروردگارہ تو مجھ سے اس کو قبول کر لے اور مجھے اس نماز کی کوتاہیوں کے حوالے سے معاف کر دے۔ اس دعا کے مضمون کو آپ ذہن میں یاد رکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کے عربی جملات کو بھی یاد نہ رکھیں، اس دعا کے مضمون کو ذہن میں یاد کر لیں۔ ہر نماز کے بعد پروردگار متعال سے عرض کریں کہ پروردگار یہ میری نماز تھی، اس کی رکوع میں پرابلم تھی، اس کے سجدے میں پرابلم تھی، میں نے تیرے لیے اس کو انجام دیا، مجھے پتہ ہے اس نماز کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو قبول فرما۔ اور شرط یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں تاکہ ہماری نمازوں میں پرابلم نہ ہو اور ہم صحیح طریقہ نماز کا سیکھیں، جو سب سے اہمیت والی چیز ہے۔ اس کے بعد ہم 9ویں بند میں دعا کے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَأَنزِلْنَا فِيهَا مَنزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَجَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَى أَتَمِّ الطُّهُورِ وَأَسْبَغِهِ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَأَبْلَغِهِ۔ عزیزان گرامی، دعا کے اس بند میں ہم پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ تیرے یہاں ایک بندوں کا خاص گروہ ہے کہ جنہیں تو نے المصیبین لمنازل الصلاۃ کا عنوان دیا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار وَأَنزِلْنَا فِيهَا، ہمیں بھی تو اس مہینے میں منزلت عطا فرما۔ کس کی منزلت عطا فرما؟ ان لوگوں کی، یعنی ہمیں بھی تو ان میں سے قرار دے جو مصیبین لمنازل الصلاۃ ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دعا کے اس حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الحافظین لارکان الصلاۃ ہیں، یعنی یہ اپنے نماز کے ارکان اور اجزاء کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کو ہونے نہیں دیتے کہ ان کا رکوع جو ہے سجدے میں مل جائے، سجدہ جو ہے وہ رکوع میں مل جائے، قیام جو ہے وہ رکوع میں مل جائے، قنوت جو ہے وہ قیام میں مل جائے، تشہد جو ہے وہ قیام کے ساتھ مل جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ وہ نماز نہیں پڑھتے کہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوے کی نماز ہے۔ کبھی کسی سے درخواست کریں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نہ پتا ہو تو وہ ہمارے نماز کی ویڈیو بنائے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس قسم کا تحفہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری کوئی ویڈیو بنائے نہ جانتے ہوئے اور پھر ہم اس ویڈیو کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کی نماز ہے جو ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ہمیں مزید اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے ضرور مددگار ثابت ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو الحافظین لارکان الصلاۃ ہوتے ہیں، اور یہ المؤدین لہا فی اوقاتہا ہوتے ہیں، یہ نماز کو اپنے وقت پر بجا لاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ نماز کو اول وقت بجا لائیں۔ علامہ سنہ عبدک ورسولک صلواتک علیہ وآلہ، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں، طریقے کے بارے میں بتایا ہے انہیں، فی رکوعہا وسجودہا وجمیع فواضلہا، خاص اپنے رکوع کا یہ خیال رکھتے ہیں، سجدے کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے نماز کے ارکان اور اجزاء کا خیال رکھتے ہیں، علی اتم الطہور واسبغ، پوری طہارت کے ساتھ یہ نماز بجا لاتے ہیں، نماز میں خوشبو لگاتے ہیں، ان کا کپڑا پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ان کی صاف اور پاک ہوتی ہے، اور ایسے نہیں ہوتا کہ بس یہ وضو کر کے سجادے پر کھڑے ہو جائیں۔ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَأَبْلَغِ، اور ان کے نماز میں خضوع ہوتا ہے، خشوع ہوتا ہے، اور اس گفتگو کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس گفتگو کا نام نماز ہے، یعنی ہم پروردگار متعال سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نماز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مخاطب ہے۔ ایسے نہیں لگتا ہماری نمازوں کی طرح کہ جیسے ہوا میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بس کوئی چیز پڑھ کے جو ہے وہ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ اس گفتگو کا حق ادا کرتے ہیں جو بندہ اور پروردگار متعال کے بیچ میں نماز میں ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کے 10ویں بند کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام نے دو نہایت اہم باتوں کے بعد تیسری جو اہم بات پروردگار متعال سے طلب کی وہ کیا ہے، اور ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیسا ہے۔ پہلی چیز ہم نے پروردگار متعال سے حقیقی معنی میں روزہ رکھنے کو طلب کیا، پھر ہم نے حقیقی معنی میں نماز بجا لانے کو طلب کیا۔ اب تیسری چیز کون سی جو اتنی اہم ہے جس کو امام علیہ السلام طلب فرما رہے ہیں، وَوَفِّقْنَا فِيهِ لِأَن نَّصِلَ أَرْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے اس مہینے میں کہ نیکی اور احسان کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برقرار کریں۔ اللہ اکبر، اتنی اہم بات ہے کہ امام علیہ السلام نماز اور روزے کے بعد
رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کو پروردگار متعال سے طلب فرما رہے ہیں. جی عزیزان کرام، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَن نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ، پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم انعام اور بخشش اور تحفوں کے ذریعے اپنے ہمسایوں کی بھی خیریت معلوم کریں اور ان سے بھی تعلق جوڑیں. عزیزان گرامی، واقعاً ہمارے بیچ کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کو ہنر آتا ہے ہمسایوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا، فیملی میں رشتے برقرار کرنے کا، رشتہ داریاں نبھانے کا. واقعاً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کس طرح سے یہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، کس طرح یہ صلہ رحم کو برقرار کرتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. کیا ایسا ہے کہ ان کی کوئی بھی ڈسرسپیکٹ نہیں کرتا ہوگا، ان کا کوئی بھی حق نہیں مارتا ہوگا، ان کی کوئی بھی کبھی بات رد نہیں کی جاتی ہوگی؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی. انسان ہے، انسان تو آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. شاید ان کی ذہنیت ایسی ہو کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی بات نہیں مانتے، اپنے رب کے حقوق ضائع کرتے ہیں. ہم حیا اور شرم سے اپنے رب کے سامنے بیہیو نہیں کرتے. تو کیا ہو گیا اگر ہمارے ساتھ بھی کسی نے یہی سلوک کیا؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تو رب ذوالجلال ہے، وہ خالق کائنات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے، اگر وہ ہمیں معاف کرتا ہے، تو ہم کون ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کر بیٹھیں اور دوسروں کو ان پر معاف نہ کریں؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے فلاں مشکل میں اتنی ان کی ہیلپ کی تھی، وہاں پر ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا تھا. ایسا نہیں گرامی، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہم پر تب احسان کیا جب ہم لم یکن شیئا مذکورا تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، حتیٰ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حیثیت نہیں رکھتے تھے. پروردگار متعال کے لیے تو ہم کبھی بھی کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. کون سا وہ کام ہے جو ہم پروردگار متعال کے لیے انجام دے سکتے ہیں کہ جس سے اس کا فائدہ ہو؟ ایسا نہیں گرامی، ہم تو آپس میں جب احسان کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں، تو قطعاً اس میں سے اچھا خاصا حصہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں کام آئے گا. ہم کون سا ایک دوسرے کے لیے یا اللہ کی خاطر خالصانہ کسی کام کو انجام دیتے ہیں؟ ہم تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ انجام دیتے ہیں. تو پروردگار متعال بھی اگر ہمارے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے. اسی لیے عزیزان گرامی، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو پروردگار متعال کے کام کے ساتھ ہمارے حق میں مقایسہ کریں اور دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ہم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ جب ہمارے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری محبت میں کام انجام دیتا ہے. ہم دوسروں کے لیے جب کوئی کام انجام دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر توقعات کے ساتھ اور ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ اور کسی بدلے کی ریٹرن کی توقع سے اس کام کو انجام دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار متعال کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کس لیول پہ ہوتی ہے؟ کوئی دوسرا اگر ہمیں اذیت پہنچاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا مقایسہ ہے؟ اور پھر ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات توڑنے کے بارے میں سوچیں ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے، تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا دل کتنا چھوٹا ہے. اگر پروردگار متعال بھی ہم سے اپنا تعلق چھوڑ دے ہماری گستاخیوں کی وجہ سے، سراسر گستاخیوں کی وجہ سے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ عزیزان گرامی، اسی لیے ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا دل بڑا رکھیں اور رشتے جوڑنے میں ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، کسی سے مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں، کوئی ہمارا حق ضائع کرتا ہے، کوئی ہماری بے عزتی کرتا ہے، کوئی ہماری بات نہیں سنتا ہے، کوئی ہماری اچھی خاصی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں کرتا، تو ہم کون سا پروردگار متعال کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم کون سا پروردگار متعال کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرتے ہیں؟ تو اس بات سے ہمیں پھر احساس ہوگا کہ کس طریقے سے دعا کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کریں. وفقنا فیہ لأن نصل ارحامنا بالبر والصلہ، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم صلہ رحم انجام دیں. وان نتعاہد جیراننا بالافضال والعطیہ، ہمسایوں کے ساتھ اگر تعلق برقرار کرنا ہے تو یہ راستہ ہے، اور انعام اور بخشش اور تحفوں کے ذریعے اپنے ہمسایوں کی بھی خیریت معلوم کر ان کے ساتھ تعلق جوڑیں. وَأَن نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبَعَاتِ، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اپنے مال اور دولت کو اس مال سے پاک کریں کہ جسے ظلم کے ذریعے ہم نے حاصل کیا ہو. وَأَن نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، اور ہم اپنے مال کو، اپنی دولت کو، ہم اپنے پیسوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزہ بنائیں. وَأَن نُرَاجِعَ مَن ہاجرنا، پروردگار اگر کوئی غلط فہمی یا ناراضگی کے باعث ہم سے بچھڑ گیا ہے اور ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو ہم دوستی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں اور اس کی طرف واپس پلٹیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، آپس میں دوستیاں برقرار کریں، بھائی چارگی برقرار کریں. وَأَن نُنصِفَ مَن ظَلَمَنَا، ہم اس کے ساتھ انصاف کریں جس نے ہم پر ظلم کیا ہے. بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور اگر ہمیں بدلہ بھی لینا ہے اس ظلم کا تو انصاف سے بدلہ لیں. عزیزان گرامی، خاص کر کے دینی طبقے میں یہ عجیب بات ہے کہ
ایک دم سے ایک دوسروں کے اوپر لیبل لگانا، یہ تو اس کے خلاف ہے اور یہ تو اس کے خلاف ہے اور یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے، اس طرح سے ایک دوسرے کی عزت ہم نیلام کرتے ہیں، جیسے کہ پروردگار متعال نے فرمایا ہی نہ ہو کہ مومن کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اس میں کوئی ہمیں حرج ہی نہیں ہوتا. خاص کر کے جو دیندار طبقے ہوتے ہیں وہ ان دینی لیبلز کو استعمال ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کریں. اور جب ان کی روٹ پر ہم پہنچتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے، جب اگر ہم کبھی تحقیق کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھپا کے رکھتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن جب ہمیں اس کی روٹ پر پہنچتے ہیں کہ فلاں شخص پر ایسے الزامات کیوں لگا رہا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی پرسنل پرابلم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، قیام کرو تو اللہ کی خاطر. ایسا نہ ہو کہ آپس کی بغض اور عداوت اور نفرتیں اس بات کا باعث بنے کہ تم کسی راستے پر قدم اٹھاؤ، کوئی آرگنائزیشن بناؤ، کوئی کام انجام دو، کسی محنت کو معاشرے میں انجام دو، تو وہ اللہ کی خاطر ہو، نہ کہ آپس کی بغض اور عداوتیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس سے ہم آسانی سے گزر جا رہے ہیں، اس پہ فکر کیجئے گا. شہداء بالقسط، گواہی دو تو عدالت اور انصاف کے ساتھ گواہی دو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. خبردار، اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی، کسی شخص کی عداوت اور دشمنی اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم انصاف نہ کرو، عدالت سے کام نہ لو، اس کی عزت کا نیلام کر دو، اس کے خون کا نیلام کر دو، اس کی فیملی کی عزت کا نیلام کر دو. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت و انصاف اختیار کرو، یہ تقوی سے نزدیک تر ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. پروردگار متعال ہر اس بات سے آگاہ ہے جو تمہارے بیچ میں ہوتی ہے. آپس میں شاید ایک دوسرے کو قائل کر دو کہ یہ دشمنی خدا کی خاطر ہے، رسول کی خاطر ہے، یہ دشمنی ائمہ علیہ السلام کی خاطر ہے، لیکن پروردگار متعال بخوبی جانتا ہے کہ اس دشمنی اور اس ناانصافی کا روٹ کاز کہاں پر ہے، اور ایک دن قیامت میں پروردگار متعال کے سامنے اکیلے جا کر اس بات کا جواب دینا ہے. بس وَأَن نُنصِفَ مَن ظَلَمَنَا، انصاف کرے اس کے ساتھ جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. وَأَن نُسَالِمَ مَن عَادَانَا، اور جس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے اس کے ساتھ صلح صفائی برقرار کریں، اس کے ساتھ پیس کا ماحول ڈیولپ کریں. حاشا من عودی فیک ولکھا، ایک جگہ پروردگارہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایک جگہ دشمنی نہیں چھوڑنی. وہ کون سی جگہ ہے؟ سوائے اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ دشمنی کرتا ہو، تو اس کے ساتھ ہم ہرگز صلح برقرار نہیں کریں گے. لیکن اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہر اس شخص کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا دشمن ہے، وہ واقعاً خدا کا دشمن ہے یا نہیں، وہ دراصل ہمارا دشمن ہے، ہمارا اس کے ساتھ پرابلم ہے اور ہم اس کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں. فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُوَالِيهُ، پروردگارہ یہ وہ دشمن ہے کہ جس کے ساتھ ہم کبھی بھی دوستی نہیں کرنا چاہیں گے. وَالْحِزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهُ، اور یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم کبھی بھی صلح برقرار نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تاکہ اس کے ساتھ دوستی کریں. اب ہمیں ضروری ہے کہ یہ بات جانیں کہ یہ گروہ کون سا ہے، یہ کون سا گروہ ہے جو پروردگار متعال کا دشمن ہے، انسانوں پر ظلم کرتا ہے، دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، جس کے حوالے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام اپنے رشتہ داروں سے، ہم تمام اپنے ہمسایوں سے ناطہ جوڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں برقرار کرنے کے لیے تیار ہیں، تیری خاطر تمام اپنی ایکسپیکٹیشنز کو چھوڑ کے، تمام جو کچھ گزر گیا اس کو معاف کر کے. لیکن اس گروہ کو ہم بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس سے صرف اور صرف اسی لیے ہم دشمنی کرتے ہیں کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے اور اس کے ساتھ ہماری دشمنی تیری خاطر ہے. اب فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ گروہ کون سا ہے. باتیں بہت واضح ہیں، اور کبھی کبھار اگر سوالیہ طور پر کسی بات کو رکھا جائے تو وہ اس بات کا باعث بنتی ہے کہ بہت سارے مسائل، بہت سارے پرابلم جن کی وجہ سے ہم حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو جب ہم خلوت میں، تنہائی میں اس بات پر غور کریں تو ہمیں پھر باتیں واضح طور پر سمجھ میں آئے. عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.